In the name of God, the compassionate and merciful, we appreciate the Secretary General for his briefing and his contribution to this meeting. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب صدر. میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں رواں ماہ کے لیے بحرین کی صدارت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سلامتی کونسل کے سامنے پیش کیا گیا مسودہ قرارداد حقیقتاً قانونی طور پر اور سیاسی طور پر مکمل طور پر یک طرفہ، جانبدارانہ اور ناقابل دفاع ہے. یہ زمینی حقائق کو مسخ کرتا ہے اور جارحیت کا شکار ہونے والے ایران پر جھوٹی ذمہ داری ڈال کر موجودہ بحران کی اصل وجوہات کو دانستہ طور پر نظر انداز کرتا ہے. یہ متن غیر منصفانہ اور گمراہ کن انداز میں اپنا حرمز پر ایران کی قانونی اقدامات کو جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اس کے حق کے دفاع کے تحت کیے گئے عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ظاہر کرتا ہے. اسی وقت میں یہ متن جاریہ قوتوں اور اس کے اتحادیوں کے غیر قانونی اقدامات کو جہاز رانی کی آزادی اور سمندری سلامتی کے نام پر جائز قرار دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایران کے اقدامات کو اس کے خلاف جاری جارحیت اور اس کو خود مختاری پر حملوں کو وسیع تناظر سے الگ نہیں دیکھا جا سکتا. انہیں عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینا قانونی طور پر بے بنیاد اور غیر معتبر ہے. یہ مسودہ دراصل ایک واضح مقصد رکھتا ہے: اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے دفاع پر ایران کو سزا دینا، جبکہ جارحین کو مزید غیر قانونی اقدامات کے لیے سیاسی و قانونی تحفظ فراہم کرنا. اگر یہ مسودہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ طاقت کے غلط استعمال کے لیے خطرناک بن سکتا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی کی معمول بنا دیتا. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ نہ قرارداد 2817 اور نہ ہی اس مسودے میں جارحیت شروع کرنے والوں کا کوئی ذکر ہے. یہ دوہرا معیار اور سیاسی جانبداری کی واضح مثال ہے. ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ متن امریکہ اور اسرائیل کی مزید غیر قانونی اقدامات پر اکسانے کے مترادف ہے. آج امریکی صدر کی جانب سے دیے گئے بیانات جن میں تہذیب کے خاتمے کی دھمکی دی گئی انتہائی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے. ایران کے خلاف تمام بے بنیاد الزامات کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. یہ الزامات زمینی حقائق سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں، جبکہ اصل حقیقت امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ ہے. ایران ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہمیشہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کرتا آیا ہے. آبنہ حرمز کئی دہائیوں سے تمام جہازوں کے لیے کھلی رہی ہے. موجودہ صورتحال امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا نتیجہ ہے. ایران نے اپنے حق کے دفاع کے تحت ضروری اور مناسب اقدامات کیے تاکہ جارحہ قوتیں اس راستے کو دشمنانہ مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں. صرف انہیں جہازوں پر پابندی ہے جو جارحیت سے منسلک ہے، جبکہ دیگر جہاز محفوظ گزر سکتے ہیں. ایران ہمیشہ سفارتی حل کا حامی رہا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے ایسے وقت حملہ کیا جب مذاکرات جاری تھے. ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور کبھی کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا. ایران نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کی مخالفت کی ہے اور اس کا پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، جس کی تصدیق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سخت ترین معنی کرتے ہیں. اس جنگ کے دوران ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے جو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. خاص طور پر بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ انسانی اور ماحولیاتی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل نے شہری علاقوں، اسکولوں، ہسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. ہزاروں تعلیمی ادارے اور عوامی مقامات تباہ کیے گئے. امریکہ نے خلیجی ممالک میں موجود اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کیا جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. ایسے ممالک بھی ذمہ دار ہوں گے جو اپنی سرزمین کو جارحیت کے لیے استعمال ہونے دیتے ہیں. ایران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سفارتی کوششوں کو خیر مقدم کرتا ہے اور پاکستان، ترکی، مصر، چین اور روس کی کوششوں کو سراہتا ہے. تاہم ایران عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتا ہے کیونکہ ماضی میں اسے دوبارہ حملوں کی تیاری کے لیے استعمال کیا گیا. ایک مستقل اور منصفانہ امن ہی قابل قبول حل ہے. امریکہ اور اسرائیل کو ایران کی عوام، شہری تنصیبات اور انفراسٹرکچر کو پہنچانے والے نقصان کا مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی. جنگی جرائم پر فرداً احتساب ہونا چاہیے. سلامتی کونسل کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے بلکہ فوری طور پر جنگ ختم کروانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. آخر میں امریکہ کی جانب سے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. ایران اپنے دفاع کے حق کو استعمال کرے گا اور مناسب جواب دے گا. ایران اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. امریکہ اور اسرائیل اس کے تمام نتائج کے ذمہ دار ہوں گے. شکریہ. And stop this act of aggression immediately. Silence is complicity in this crime. I thank you.